السلام علیکم. ہم بہت عرصے سے مجھ سے ساتھی کہہ رہے تھے، مختلف دوستوں کی خواہش تھی کہ میں پہ لائیو آؤں اور لائیو آ کے آپ لوگوں سے بات کروں. ہم بہت ساری چیزیں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے کراچی میں یا پاکستان میں آپ کہہ لیں کہ پورے مقبوضہ پاکستان میں جیسے چیزیں چل رہی ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ چیزوں کو سننا اور سمجھنے کی ضرورت ہے. سندھو دیش کیوں ضروری ہے، یا کراچی کو صوبے کا حصہ صوبہ کیوں نہیں بنانا چاہیے، یا ہمیں اس چیز کے بارے میں کیوں وہ کرنا چاہیے کہ وفاق کو کراچی کو کیوں نہیں دے دیا جائے. بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ہم اگر بات کرتے ہیں کہ کراچی کو صوبہ کیوں نہیں بنانا چاہیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ پاکستان میں سندھ بھی ایک صوبہ کہلاتا ہے، بلوچستان بھی ایک صوبہ کہلاتا ہے، گلگت بلتستان بھی ایک صوبہ کہلاتا ہے، خیبر پختونخوا بھی ایک صوبہ ہے. مگر کیا کسی کو اس کے وسائل ملے ہیں؟ کسی کو وسائل نہیں ملے ہیں، کسی کو اس کے وسائل پہ حق نہیں ملا ہے. ہر ایک رو رہا ہے، ہر ایک پریشان ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ کسی طرح سے اس کے لیے کچھ بہتری ہو سکے، اس کے شہر میں، اس کے دیہات میں، اس کے گاؤں میں، اس کے قصبے میں. مگر جس طرح سے وفاق نے تمام وسائل پہ دیگر صوبوں کے قبضہ کیا ہوا ہے، اگر کراچی کو بھی ایک صوبہ بنا دیا جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کو کوئی وسائل ملیں گے؟ کراچی کو کوئی حقوق دیے جائیں گے؟ کراچی ہر سال 90,000 کروڑ ریونیو کے نام پہ دیتا ہے. 90,000 کروڑ بھی وہ ہے جو آفیشیلی حساب کتاب میں آتا ہے کہ کراچی نے 90,000 کروڑ ہر سال حکومت کو دیے. مگر اس کے باوجود کراچی کو کیا دیا جاتا ہے؟ کراچی میں جب فلڈ آیا، سیلاب آیا، پورا کراچی کا تباہ و برباد ہو گیا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، ان کے گھر بیٹھ گئے، ان کے گھر کی فاؤنڈیشن بیٹھ گئی. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا کراچی میں رہنے والے، چاہے وہ اردو بولتے ہوں، سندھی بولتے ہوں، بلوچی بولتے ہوں، پشتو بولتے ہوں، پنجابی بولتے ہوں، کوئی ایک شخص مجھے بتا دے کہ جس کو کسی قسم کا گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف ملا ہو؟ کوئی ریلیف نہیں. وعلیکم السلام. لیکن کراچی میں کوئی کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملا. سیلاب صرف کراچی میں نہیں آیا تھا، بدین میں بھی آیا تھا، لاڑکانہ میں بھی آیا تھا، دیگر شہروں میں بھی سیلاب آیا تھا، دیگر دیہات میں بھی سیلاب آیا تھا. مگر کیا کسی کو بھی گورنمنٹ نے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، یا ہم کہیں کہ فوج کی غیر آئینیہ فوج کی حکومت ہے، کیا کسی کو کسی طرح کا کوئی ریلیف ملا؟ بلکہ الٹا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں اٹھا کے انہوں نے بجلی کے بل میں مزید اضافہ کر دیا. تو چاہتے کیا ہیں؟ کراچی کو کراچی کے وسائل نہیں دیں گے، سندھ کو سندھ کے وسائل نہیں دیں گے، بلوچستان کو بلوچستان کے وسائل نہیں دیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہر شخص پاکستان زندہ باد کا، فوج زندہ باد کا نعرہ لگائے. ٹھیک ہے، ہم لگا لیتے ہیں، آپ کی خواہش ہے، آپ کو یہ سن کے بڑی دلی تسلی ہوگی. مگر مجھے اتنا تو بتا دیجئے کہ قائد اعظم کی موت کا کون ذمہ دار ہے؟ لیاقت علی خان کی موت کا کون ذمہ دار ہے؟ فاطمہ جناح کی موت کا کون ذمہ دار ہے؟ جی ایم سید کو غدار کہنے والا کون ہے؟ باچا خان کو غدار کہنے والا کون ہے؟ کتیا کے گلے میں محترمہ فاطمہ جناح کی وعلیکم السلام فہد بھائی، ایک لالٹین لٹکا کے ان کی بے حرمتی کرنے والا کون ہے؟ مہاجر جو قربانی دے کے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے ہندوستان سے، وہ بھی ہندوستان تھا، یہ بھی ہندوستان تھا، یہاں پہ آئے، اپنے ساتھ وسائل لے کے آئے، پیسہ لے کے آئے، تعلیم لے کر آئے، تہذیب لے کر آئے، مگر 20 لاکھ لوگوں کا قتل عام کر دیا گیا، جن کا ریپ کیا گیا، جن خواتین کا، اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے. وہی سلسلہ اس وقت سے آج تک جاری ہے.
آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط بنے، ٹھیک ہے، چلیے ہم نعرہ لگا لیتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں، آپ کی پسند کے نعرے لگا دیتے ہیں، ہم فوج کے بھی بوٹ چاٹ لیتے ہیں، مگر اس کے جواب میں آپ نے ہمیں آج تک دیا کیا ہے؟ ہمیں یہ بتا دیجئے، سوائے گولیوں کے، موت کے، ذلت کے، رسوائی کے، بے حرمتی کے، آپ تو ایک ہمیں زندگی کا حق نہیں دیتے، سیاسی حق تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ہم کب تک اسی طرح سے مار کھاتے رہیں گے، ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے، ہم اپنی ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کرواتے رہیں گے اور ہم خاموش رہیں گے؟ جب الطاف حسین کہتے ہیں پاکستان مرد آباد، تو آپ الطاف حسین کے اوپر پابندیاں لگا دیتے ہیں، آپ ان کی آواز کو دبا دیتے ہیں، الطاف حسین کا نام لینے پہ پابندی لگا دیتے ہیں، ان کے آفیسز کو مسمار کر دیتے ہیں، ان کے گھر کے اوپر تالا لگا دیتے ہیں۔ آپ کبھی کسی قسم کی کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کسی کو ٹیبل پہ لا کے بٹھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن وہی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جب میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ان کی زبان پہ پابندی لگانے کے لیے، ان کی تقریر پہ پابندی لگانے کی بات ہوئی تو عدالت نے مقدمہ خارج کر دیا، ناقابل سماعت، کورٹ میں تک کے مقدمہ نہیں آنے دیا گیا، اس سے پہلے ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو ہمیں یہ بتائیں نا کہ آپ پھر چاہتے کیا ہیں؟ ہمیں تو بالکل سمجھ میں آ رہا ہے اور ہم سمجھ چکے اچھی طرح سے کہ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اپنی آواز اٹھائے، بات کرے، حق کی بات کرے، حقوق کی بات کرے۔ آج سندھی مائیں بہنیں، بلوچ مائیں بہنیں کراچی پریس کلب پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کیا مطالبہ کر رہی ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ رہی ہیں پاکستان کو توڑ دو، پاکستان پہ لعنت ہے، پاکستان مرد آباد ہے؟ وہ تو صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے پیاروں سے ملوا دیا جائے، ان کو بازیاب کر دیا جائے، ان کو اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو عدالت میں لے کر آئیے۔ شکریہ فہد بھائی، کہ ہمارے پیاروں کو آپ عدالت میں پیش کر دیں۔ ہمارے اتنے لاپتہ لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں اس وقت لوگ لاپتہ ہیں۔ کسی کو آپ نے سندھی بولنے کی وجہ سے، کسی کو اردو بولنے کی وجہ سے، کسی کو پشتو بولنے کی وجہ سے، کسی کو بلوچی بروہی بولنے کی وجہ سے، کسی کو شیعہ سنی احمدی کرسچن ہندو ہونے کی وجہ سے آپ نے سب کے گلے دبا دیے ہیں، کسی کو لاپتہ کر دیا، کسی کو مار کے آپ نے پھینک دیا ہے۔ تو ایسے حکومت نہیں چلے گی، ایسے ملک نہیں چلا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ تم سپاہی نہیں ہو، تم پیشہ ور قاتل ہو، تم کرائے کی فوج ہو، تم ظالم ہو، تم جابر ہو۔ فہیم کمانڈو بھائی کی شہادت آ رہی ہے، 10 اکتوبر فہیم کمانڈو بھائی کی شہادت ہے۔ 3 بیٹوں کے لاشیں ایک گھر سے اٹھے ہیں۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس ماں کے، اس بہن کے، اس باپ کے، اس گھر کے رہنے والوں کے دکھ اور تکلیف کا اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ فہد بھائی۔ بس میں نے سوچا کہ اس سلسلہ میں شروع کروں اور آپ لوگوں سے کچھ بات کروں، کیونکہ دل بہت بھر چکا ہے۔ ایک مستقل یہ طریقہ ہے کہ ہم صرف باتیں کر رہے ہیں، اور ہم اس امید میں ہیں کہ ایک دن کوئی ہمارے گھر پہ آئے گا، ہماری ڈور بیل بجائے گا، ہمارا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور ہمیں یہ بات کہے گا کہ جی آپ، یہ رہی آپ کی آزادی، یہ رہے آپ کے حقوق، یہ رہے آپ کی تمام خواہشات کے یا تمام تعبیریں آپ کے خوابوں کی ہم آپ کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو، اگر بچہ بھی ایک ہوتا ہے نا میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر ایک بچہ بھی جو ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر پالتی ہے، وہ بچہ بھی جب تک روتا نہیں ہے ماں دودھ نہیں پلاتی ہے۔ ماں جو خود اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو 9 مہینے رکھ کے پال رہی ہوتی ہے، وہ بھی بچہ رو کے مانگتا ہے، جب روتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے۔ آپ جب تک مانگیں گے نہیں، اپنی خواہش کا اظہار نہیں کریں گے، مطالبہ نہیں کریں گے، اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، میں کامنٹس پڑھ رہی ہوتی ہوں ٹویٹر پہ بھی اور فیس بک پہ بھی، جب مجھے موقع ملتا ہے تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو امریکہ میں بیٹھی ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے، خطرہ تو ہمیں مول لینا پڑے گا، گراؤنڈ پہ تو ہمیں، آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کے بارے میں پتہ ہی کیا ہے۔ بھائی میں
84 1984 سے آپ کہہ سکتے ہیں، بہت چھوٹی تھی میں، تب سے میں تحریک کا حصہ ہوں.